محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا میں خود دوں گا۔ اور کچھ محدثین کرام نے اس حدیث قدسی کو اس طرح بھی پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا میں خود ہوں۔ اے ایمان والو، روزہ وہ عبادت ہے کہ روزہ دار بندہ اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ گویا نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ تمام نیک اعمال سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جسے جنت کا خالق و مالک خود اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ ایک بازار لگائی، اس میں دنیا کی ہر قسم کے ساز و سامان رکھ دیے گئے، جس میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی، اچھی سواریاں سب موجود تھیں، اور ارکان دولت کو حکم ہوا کہ جس کی مرضی میں جو آئے وہ اسے لے لے۔ جس چیز پر جو شخص ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جس کو جیسا پسند آیا اس نے اس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کو گھوڑا پسند تھا اس نے گھوڑا لے لیا، کسی کو ہیرے جواہرات پسند تھے اس نے وہ لے لیے، کسی کو سونا چاندی پسند تھا اس نے سونا چاندی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مگر حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بادشاہ کے خاص وزیر تھے، انہوں نے ہیرے جواہرات بھی دیکھے، اونٹ اور گھوڑے بھی دیکھے، سونا اور چاندی پر بھی نظر کیا، مگر آگے بڑھتے گئے، سب سے دامن بچایا اور بادشاہ کے قریب پہنچ کر بادشاہ کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، ایاز کیا بات ہے، تم نے بازار کی کسی چیز کو پسند نہیں کیا؟ حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا، جس شخص کو جو چاہیے تھا اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے بادشاہ چاہیے تھا اس لیے میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ مجھے بادشاہ سلامت مل جائے، اور بادشاہ سلامت میرے ہو جائیں تو ہیرے اور جواہرات، اونٹ، گھوڑے، سونا چاندی، حتیٰ کہ بازار کی ساری دولت میری ہو جائے گی، اس لیے میں نے بازار کے مالک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھی طرح جان لو کہ روزہ وہ نیک عمل ہے جس کے ذریعے روزہ دار مومن بندہ کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ مل جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے خوش ہو کر فرمایا، سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے آقا نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم کی، فرماتے ہیں جو چاہو مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تم کو عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری نعمت اور دولت کے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضرت ربیہ صحابی رسول نے یہ فرمانے اختیار سن کر یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے کیا مانگوں، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ تو محتاج ہے، معاذ اللہ مجھے مانگنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مومن اور منافق میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ، اس کے ماننے والے، ایمان والے ہم سنی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب امت کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نعمت و دولت کا مالک بنایا ہے، جبھی تو حضرت ربیہ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کے ارشاد کے بعد عرض کرتے ہیں، اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، یعنی میں اسی جنت میں رہوں جس جنت میں حضور سرور کائنات آپ رہیں گے۔ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول یعنی اپنے صحابی حضرت ربیہ کے سوال پر یہ نہیں فرمایا کہ جنت تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ تمام جنتوں سے اعلیٰ ہے، اسے میں کیسے دے سکتا ہوں، اس جنت کے دینے کا مجھے اختیار نہیں، بلکہ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، او غیر ذالک، اے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے جو مانگا ہے جنت وہ تم کو میں نے دیا، اس کے علاوہ جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ گویا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے تھے، تجھ سے تجھی کو مانگ لو تو سب کچھ مل جائے،
تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بس صرف یہی چاہیے، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے جس کو میں مانگوں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک جنت رسول اکرم تاجدار عرب و عجم سے جنت مانگ کر اور پھر اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت ملنے کی بشارت سن کر مزید کسی حاجت سے انکار کر کے گویا یہ اعلان کر رہے تھے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ جنت تم کو مل گئی، اس کے شکریہ میں تم خوب سجدہ کیا کرو اور کثرت سے نفل نماز پڑھا کرو۔ اے ایمان والو، یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا ہے، برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے، اب کوئی رمضان شریف ہی کا احساس نہ کرے تو اس مہینے کی کیا قصور؟ جس طرح انسان کو جسم کا میل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا پڑتا ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اتنی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے اسے ماہ رمضان کی رحمتوں سے امید رکھنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اے غوث و خواجہ رضا کے غلاموں، ایک طرف تو رمضان کی برکتوں کا بھرا بادل ہم پر سائے کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہمارے دن رات تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرے نظر آ رہے ہیں۔ مدتوں سے کان ترس گئے کہ دنیا کے کسی گوشے سے امن و سکون کی خبر سنائی دے، لیکن مایوسی ہے۔ کون سی قوم ہے جس کو پرسکون زندگی میسر ہے؟ کون سا ملک ہے جہاں انسانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے؟ آخر کہاں جائیں اور کیا کریں پرسکون زندگی میسر آئے؟ تو میں دعوت دیتا ہوں کہ دنیا کے انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، کہ مادی سہاروں کو چھوڑ کر اسلام کا سہارا لے لو، یہ تمہیں اس طرح پرسکون زندگی مہیا کر دے گا جس طرح 1400 برس پہلے تباہ حال انسانوں کو نواز چکا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول اکرم تاجدار عرب و عجم کے سچے غلام بن کر دیکھو، تمہیں نظر آئے گا کہ رمضان کا برکتوں بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہی موقع ہے اسلام کا پٹا گردن میں ڈال لینے کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا، اور تراویح اس طرح پڑھو کہ قرآن کریم کے ایک ایک قطرہ پر آنکھوں سے آنسو ٹپکے، سحری ایسے کھاؤ کہ ہر نوالے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرے محسوس ہو۔ یقین کیجئے اگر ہم نے اس حال میں ایک مہینہ رمضان شریف کا گزار لیا تو اس کی برکتیں ہمیں ایسے نصیب ہوں گی پھر کوئی تڑپ اور کوئی اضطراب باقی نہیں رہے گا۔